نوجوانوں کو سے باغ دے نانا جی سمجھ گئے یہ میرے توترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے لالے کو سے باغ نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا کو سے باغ اگے کے دوڑ دینے نانا جی پیچھے دوڑ دینے فرمان دے لوگوں نانے کو بچایا جے نانے کو بچایا جے کو سے باغ دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے گئے فرمان دے او قبرہ والے نانے کو بچایا جے قبرہ جو مردے باہر نکل کے کو سے باغ نو گھیرا پا لیا نانے نے جدو توترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر آ نانے دے سینے لگ جاؤ نہ کوئی مرد دے نہیں آیا نہ تے سمجھانے آیا شا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی او بولے جڑا غوث پاک دا مرید غوث پاک فرماتے ہیں جیدہ کوئی پیر نہ ہوئے جیدہ کوئی پیر نہ ہوئے فرماتے ہیں او دل کوئی منوں کوئی پیر مان لوے آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرید دے سر تے انج وسنا جمع جویں زمین تے آسمان وسدا قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے قرآن تو بالکل ٹھیک ہے قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے نہ کہ اس کے استاد بن کے اے جی ایتے گستاخی ہوتی ہے اتنی بیان کرنی چاہیے تھی اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو اصل میں خود ان کا گیر الٹا لگا ہوا ہے اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا نصیحت کے لیے باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا کوئی گورا ہی بتائے گا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں آندی ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے مولویوں سے پوچھیں لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی ایک انجینئر کو بھی ایک ریڑی بان کو بھی اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے نہیں ٹھیک ہے وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی صحیح مسئلے بھی بتائیں گے غلط مسئلے بھی بتائیں گے اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی کیوں عربی کیا مردہ زبان ہے آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہے اور ان کی زبان عربی ہے جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں عربی کو مردہ زبان ہے
بھئی الفاظ کے چناؤ کا تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لاد دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. آپ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 15 اور 16, جو ان کی نظر میں تو شاید گستاخانہ ہو, لیکن یہ عقائد کلیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے, یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں, وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا او بدل, اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں آپ. تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے. یہ طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا, یہ گامدی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا. بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی. یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئیں تو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے, یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آئے. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے. ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں. بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیا کریں باب تشائی کوئی نہیں. جب نبی علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار, تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھو لی. ہاں اندازہ کرو. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں جی. اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے. یہ سورہ یونس میں آئی ہے, اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے, اور سورہ الانعام کے اندر بھی ہے. میرے خیال ہے نبی علیہ السلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا, جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے, تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے. وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے, تسی نہیں کہہ سکتے. بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میرا نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا
تو میں کبھی بھی یہ قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں، اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں، اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں. نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا، اور پھر آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. لوگ جج کر سکتے تھے کہ نبی الاسلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کلیم کرے کہ نبی الاسلام نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے. نہیں، وہ تو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے. تو یہ آیات الحمدللہ بالکل عقیدہ کلیئر کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی الاسلام نے خود نہیں لکھی، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہوتی. دوسری آیت سورۃ القصص، سورت نمبر 28، آیت نمبر 86. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی. یعنی نبی الاسلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی. الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا. اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے. یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے اٹھا لیے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کرٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے. تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42، آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے، یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جاں فضا امر بھیجا، یعنی قرآن. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ غلط ہیں۔ یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے۔ جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا، کافر ہو جاتے، ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو وہاں پر ضلال مبین محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ اسی کو سپورٹو وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پہلے حضرت عمر ممبر پہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا، تو حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل دکھی تھے آپ کی وفات کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے لیے تمہارے پیغمبر نے کتاب چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت حاصل کرو اور آگے اس کتاب کے ذریعے ہدایت والا معاملہ کرو۔ وہی جو قرآن میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے۔ تو یہاں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ قرآن کی وجہ سے ملا، وہ کہتے ہیں آپ نے گستاخی کر دی ہے۔ وہ تو مفتی اکمل نے نہیں کہا تھا کہ نبی کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا، نعوذ باللہ، اندازہ کریں۔ آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ یعنی یہ قرآن کو نبی کے انڈر کر دیتے ہیں، بھائی نبی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ نبی کے قدموں سے قرآن ملا، اندازہ کریں، یعنی الفاظ کا چناؤ ان لوگوں کا دیکھیں۔ تو میں نے اس کے اوپر پوری گرفت کی تھی کہ یار نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو کتاب نبی کی اعلیٰ ترین ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو آپ نبی کے قدموں کے اندر کیوں ڈال رہے ہو؟ یار اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا یہ مولوی آپ کو یہ تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ ان سے یہ پوچھو کہ یہی بات پھر ہم یہ کریں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے پاس بیٹھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو کہیں گے توبہ 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 توبہ۔ ہم کہیں گے ابو جہل نہیں ہوا وا، کہیں گے وہ تو اس نے خود نہیں قبول کیا نا، تو تجھے بھی خود نہیں نہ قبول کیتا قرآن و حدیث، تو اس میں قرآن کا کیا قصور؟ جس طرح وہاں نبی کا قصور نہیں ہے نا کہ ابو جہل جو ہے وہ بے ایمانی کی موت مر گیا، تم لوگ جو ہے گمراہی کی موت مر رہے ہو، تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے، تم لوگ قرآن و حدیث کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ریفرنس نمبر 4 سورہ سبا کی آیت نمبر 50، یہ بڑی سخت آیت ہے جی، ساری سخت ہے، اس سے آپ کو عقیدہ مزید کلیئر ہوگا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں نا
یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بات سن لیں. اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں ہدایت پر اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. یہ کہتا ہے جی نبی کے قدموں سے قرآن ملا ہے، اور نبی سے کیا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر ہدایت پہ ہوں نا تو قرآن کی وجہ سے ہوں. انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا اور قرب والا ہے، بالکل ہمارے قریب ہے، نزدیک ہے. 5ویں آیت سورۃ الحاقہ کی مشہور آیات ہیں، یہ کنٹینیوس 43 سے لے کے آنورڈ. تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایک بات بھی ایسی منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہوئی، یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی آیت بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے. ایک یہ ترجمہ یہ ہوا ہے، یا یہ کہ دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑتے. ثم لقطعنا منه الوتین، اور ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے اگر یہ نبی اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کوئی چیز داخل کر دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ہم سے انہیں بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اب دیکھیں یہ آیات پڑھیں تو کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. اس میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے. بعض جو قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے. تو غلام احمد قادیانی دجال کی تو شارک کوئی نہیں کٹی. تو بھائی رکو ذرا، صبر کرو، یہ سچے نبی کے بارے میں ہے. جھوٹے تو بھونکتے رہے، وہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک. اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ وہ جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو. اس میں میں نے علمی طریقے سے ان کے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہے الحمدللہ. تو یہ سچے پیغمبر کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. وہی بات جو آئی سورۃ النجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی فرماتا ہے. 6 آیت سورۃ الاحقاف، سورت نمبر 46 آیت نمبر 9. اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو آیت سناتے ہوئے ڈرے تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ آیت سنا رہے ہیں وہ مسلمان کوئی نہیں، صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہابی بھی ایمان خور ہیں، بریلوی بھی ایمان خور ہیں، دیوبندی بھی ایمان خور ہیں، شیعہ بھی ایمان خور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پس پش ڈال دی ہے، وہ سب کے سب گدھے ہی ہیں، ایمان خور ہی ہیں. تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں.
ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے، جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک نارائن لے ڈوب ہے اللہ کے فضل سے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ۔